السلام علیکم ناظرین، سب حسین ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں پروگرام تجزیہ کے ساتھ سامن نیٹ ورک پہ حاضر ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملکی اور ضلعی حساب سے بہت سارے حالات میں تبدیلی واقع ہوئی۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی جناب صفدر عاصم صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں، جناب سینئر صحافی محمد حفیظ اللہ شاہ صاحب۔ ہم دونوں کو اپنے ساون نیٹ ورک پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا صفدر عاصم بھائی، پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہیں PP 90 کے اوپر، اور کل کی جو صورتحال تھی اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بریف فرمائیے کہ PP 90 میں کل کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ جی شکریہ سکت السلام۔ دیکھیں 8 فروری کو جو جنرل الیکشن منعقد ہوا اس میں حلقہ PP 90 میں بڑے 4 امیدواروں کے ساتھ بہت سے امیدوار حصہ لے رہے تھے، اور جب شام کو رزلٹ آؤٹ ہوا، نتیجہ نکلنے پر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ عرفان اللہ خان نیازی تقریباً 265 ووٹوں کی لیڈ سے آزاد امیدوار آمن نواز خان نوانی سے جیت گئے، جبکہ مسلم لیگ نون کے نذر عباس کھوڑ بہت کم ووٹ حاصل کر سکے، اور اسی طریقے سے پاکستان رائے حق پارٹی کے مولانا عبدالحمید خالد بھی تھے، دیگر جو بھی امیدوار تھے۔ لیکن اصل مقابلہ جو ہوا وہ عرفان اللہ اور امن نواز خان نوانی کے درمیان ہوا۔ لیکن جو ہی نتیجہ اناؤنس ہوا اور اس کا RO نے 47 فارم بھی جاری کیا، تو امن نواز خان نوانی نے RO کو 3 درخواستیں موو کی، جن میں ایک تھی کہ میرے مسترد ووٹ، پورے حلقے کے مسترد ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی جائے، ری کاؤنٹنگ کی جائے، پوسٹل بیلٹ جو سرکاری ملازمین کے ہیں ان کی گنتی کی جائے، اور اسی طریقے سے تمام جو پولنگ ہے 157 ان تمام حلقوں کی دوبارہ گنتی کی جائے۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ 8 کی تاریخ کا واقعہ ہے، 9 تاریخ کو انہوں نے درخواست موو کی، انہوں نے 11 فروری کی تاریخ مقرر کی RO آفس نے، اور دریا خان کا جو کیمپ آفس تھا RO آفس، وہاں پہ ہر امیدواروں کو انہوں نے تمام امیدواروں کو بذریعہ نوٹس مطلع کیا۔ جب 11 تاریخ کو یہ سلسلہ وہاں پہ شروع ہوا تو دونوں گروپ وہاں پہ موجود تھے، دیگر بھی امیدواران کے نمائندے تھے، لیکن اصل مقابلہ جن کے درمیان ہوا تھا وہ ذرا تھوڑا سا بہت زیادہ متحرک نظر آئے۔ تو اندر تقریباً 5 گھنٹے میں انہوں نے 31 پولنگ اسٹیشنوں کے ریجیکٹ ووٹوں کو چیک کیا، یعنی کہ 12 بجے کے قریب گنتی کا عمل شروع ہوا، جانچ پڑتال، اور 5 بجے کے قریب جا کر 31 پولنگ اسٹیشن کا انہوں نے مطلب چیک کیا، اور ابھی تو 122-25 کے قریب بقایا پولنگ اسٹیشن تھے۔ تو اس دوران وہاں تھوڑی سی ایک بد نظمی ہوئی کہ ایک وہاں پہ جو ایک فریق کے ساتھ وکیل تھے ان کی کوئی ٹوک بازی کا سلسلہ ہوا، اور اس پہ پھر چائے کا وقفہ کر دیا گیا۔ چائے کے وقفے کے بعد وہاں پہ جو یہ نوانی گروپ کے امن نواز خان نوانی تھے یہ دوبارہ نہیں گئے، جب کہ امن نواز نوانی وہاں سے کہیں پہ تشریف لے گئے اور دوبارہ وقفے کے بعد وہاں نہیں پہنچے۔ عرفان اللہ خان اور ان کے وکلاء کی لیگل ٹیم وہاں پہ موجود تھی، تو وہاں پہ ہم موجود تھے، بہت سے صحافی بھی موجود تھے، آواز لگائی گئی، لیکن یہ کیونکہ وہاں پہ نہیں تھے تو انہوں نے دوبارہ گنتی کا آغاز ان کی غیر موجودگی میں RO نے شروع کر دیا اور جانچ پڑتال شروع کر دی۔ تو پھر کوئی ذرائع کہنے لگے کہ DC صاحب کو کوئی درخواست موو ہوئی ہے اور انہوں نے فوری طور پہ گنتی روکنے کا حکم بھی دیا ہے، کوئی فون کیا ہے۔ تو یہ سلسلے چلتے رہے، کچھ ہوائیں باتیں تھیں، تصدیق ہو نہیں رہی تھی، معطل ہونے کی بھی RO صاحب کے جی بالکل، اسی وہ بھی مطلب ہے سوشل میڈیا پہ یہ بات چلتی رہی کہ وہ معطل ہوئے، اور کوئی کہتا تھا ان سے جواب طلبی ہوئی، کسی بات کی تصدیق تو تب تھی، کوئی ذمہ دار تصدیق کرتا۔ تو یہ سلسلہ ہوتے ہوئے رات کو یہ ضرور پتہ لگا کہ وہاں پہ ڈپٹی کمشنر کا کوئی نمائندہ وہاں پہ پہنچا ہے ان کے آفس سے، اور اس نے فوری طور پہ گنتی روکنے کے تحریری احکامات RO کو پیش کیے، اور انہوں نے کہا کہ میں تو گنتی کا عمل مسترد ووٹوں کی مکمل کر چکا ہوں، اور پوسٹل جو بیلٹ پیپر ہیں سرکاری وہ کل گنتی ہوگی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ وہاں پہ رکا، اور اگلے دن
جو ہی پوسٹل بیلٹ کے لیے یہ ہر دو فریقین پہنچے، غالباً اس میں امن نواز خان نہیں تھے اور ان کا کوئی نمائندہ یا ایڈوکیٹ تھا، تو وہ گنتی کا عمل ہوا. تو گنتی کا عمل ہونے پہ اس پہ نتیجہ جو آیا شام کو، اس میں 94 ووٹ حاصل کیے عرفان اللہ خان نیازی نے اور 55 ووٹ حاصل جی کیے امن نواز نے. اس سے اس کی 265 کی لیڈ جو تھی وہ 304 میں تبدیل ہو گئی اور مطلب ہے امن نواز کو 55 ووٹ ملے. جی جو ہی یہ اعلان کیا گیا آر او آفس سے کہ پوسٹل بیلٹ کا، تو اس کے بعد ایک کال چلتی ہے، صحافی بھائیوں کو ایک کال کی جاتی ہے کہ رفیق احمد خان دریا خان میں ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو اس پریس کانفرنس میں صحافی حضرات گئے، تو انہوں نے وہاں پہ رفیق احمد خان نے وہ پریس کانفرنس اٹینڈ کی. عرفان اللہ اس میں موجود نہیں تھے، تو انہوں نے بطور تحریک انصاف کے ذیلی رہنما کی حیثیت سے پریس کانفرنس کو اٹینڈ کیا اور انہوں نے مبینہ طور پہ یہ الزام لگایا کہ مطلب ہے کہ جہاں پہ یہ الیکشن کا سامان رکھا گیا ہے، بیلٹ پیپر اور دیگر، وہ غیر محفوظ ہے، وہاں پہ وہ کمرہ سیل نہیں ہے اور ہمیں اس چیز کا خدشہ ہے کہ وہاں پہ کوئی کسی قسم کی گڑبڑ نہ ہو، تھیلوں کو سیل نہیں کیا گیا، اس طرح کی اس طرح کی. لیکن انہوں نے ساتھ یہ وارن بھی کیا کہ اس بلڈنگ کے چاروں طرف ہمارے کارکن موجود ہیں اور ہم رات بھر وہاں پہ پہرا دیں گے اور کسی کو ایسی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی ایسا کام کرے، اور اگر ایسا کام کیا تو ہم انتظامیہ کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انفارم کریں گے. جی تو اس سے ہوا کہ یہ پتہ لگا کہ وہ جاگ بھی رہے ہیں اور وہ اپنے ووٹوں کی، اپنی جیت کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے ایک وہاں پہ ایک بات کا بھی انکشاف کیا کہ ہمیں اور مجھے اور عرفان اللہ خان کو اپروچ کیا جا رہا ہے. جی 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 تو اس کے سوال کے جواب میں انہوں نے ایک فریق کو جو کہ ابتدا سے اور جس چیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان کو انہوں نے نامزد کیا کہ انہوں نے ہمیں مقصد ہے کہ اپروچ کیا ہے اور ہمیں کہا ہے کہ آپ جی صبح 8 بجے تک ٹائم دیا ہے. اور جی جی تو پریس کانفرنس ختم ہوئی، وہ مطلب ہے سوشل میڈیا پہ بھی چلی، پیپرز میں بھی آئی، چینل پہ بھی چلی. تو ساتھ ہی انہوں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے نئی درخواست موو کی ہے جس میں انہوں نے 15 پولنگ اسٹیشنوں کا دوبارہ گنتی کی درخواست دی تھی. پھر ہمیں بھی بلایا گیا تو ہم نے بھی درخواست دی ہے. 10 ہمارے پولنگ اسٹیشن ہیں اور 15 ہمارے مد مقابل نیوانی گروپ کے ہیں اور 10 ہمارے ہیں. ان پہ گنتی کا عمل 13 فروری کو صبح 9 بجے ہوگا. تو ایک طرف وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ گنتی کا عمل غیر قانونی ہے، لیکن وہ درخواست بھی موو کی انہوں نے. ان کی درخواست 10 پولنگ اسٹیشنوں کی ان کی منظور ہوئی، 15 کی نیوانی برادران کی ہوئی. اور کل جب یہ صبح سلسلہ شروع ہوا تو یہ سلسلہ بڑا پرامن انداز سے تھا. وہاں پہ جب ان دو فریقین کو بلایا گیا تو وہاں پہ کیونکہ اس تلخی کی وجہ سے، بلکہ اس کو مقصد ہے جو ہے نا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بائی لاز بنائے ہیں کہ ایک امیدوار ہوگا، ایک جیتے ہوئے عرفان اللہ اور امن نواز ناکام امیدوار، ان کے ساتھ ایک لیگل ٹیم کا ممبر ہوگا، وکیل ہوگا. یہ دو آدمی اندر بیٹھیں گے، باقی لوگ اس حدود سے باہر ہوں گے. یہ بائی لاز دستخط ہوئے اور وہاں پہ ہمارے جو ذرائع ہیں اور جس کی انہوں نے تصدیق بھی کی ہے کہ وہاں پہ بڑے پرامن انداز میں اس کمرے کو چیک کیا گیا، وہ سیل تھا اور جو بیلٹ پر کے مطلب ہے وہ تھیلے تھے انہیں بھی چیک کیا گیا اور یہ عمل پرامن طریقے سے جاری ہوا. اور اس میں کہیں پھر دوپہر سے بعد سپہر اپنا رفیق احمد خان نیازی نے ایک وائس چلائی کہ میں الیکشن ریٹرننگ آفس کے باہر موجود ہوں اور اندر عرفان اللہ اور ہمارے اقبال ایڈوکیٹ اور ادھر سے امن نواز کے ساتھ وجاہت نیوانی ہیں اور وہ اندر ہیں. اور ہمارے ابھی تک 5 پولنگ اسٹیشنوں میں سے تقریباً ان کے 40 بہت بڑھ گئے ہیں، لیکن ہماری یہ برتری قائم رہے گی، لوگ مطمئن رہیں. تو ہم نے بھی یہی، کیونکہ کسی بھی آدمی کا اندر رابطہ نہیں تھا، نہ کوئی سلسلہ تھا، انتہائی سیکرٹ اور سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے. ضلع بکر اور مختلف اضلاع سے پولیس کی نفری وہاں پہ تعینات تھی. مقصد ہے کوئی اور ذریعہ نہیں تھا. تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ جو اندر کا گنتی کا عمل ہے، یہ 25 پولنگ اسٹیشن جن میں 15 نیوانی برادران نیوانی گروپ کی طرف سے اور 10 نیازی برادران کی طرف سے تھے، بھئی عمل جاری ہے.
اور اس کی تصدیق رفیق احمد خان نیازی کے وائس نے بھی کی. تو یہ سلسلہ چلتا رہا، مختلف ذریعوں کے ذریعے اپنے ہر کسی کے سورس ہوتے ہیں معلوم کرتے رہے. یہ عمل چلتا رہا. 5 کے بعد 8 تھیلے ہوئے، 8 کے بعد 10 ہوئے، اور 10 کے بعد 14 ہوئے. تو یہ تقریباً رات تقریباً 7:50 تک انتہائی یہ بالکل عمل رہا. اور کسی قسم کا بھی کسی بھی فریق کی طرف سے، ہر دو فریقین کی طرف سے کوئی اعتراض بھی سامنے نہیں آیا کہ اعتراض کیا گیا ہو یا کسی چیز کو چیلنج کیا گیا ہو یا کسی مطلب ہے منفی سرگرمی کا حوالہ نکلا ہو. پرامن طریقے سے سلسلہ جاری رہا. لیکن یہ معلوم ہوتا رہا کہ لیڈ جو 304 سے کم ہوتی ہوئی وہ 100 کچھ تک آ پہنچی ہے. جی پھر 92 پھر اینڈ پہ یہ جی بالکل. تو اسی دوران ایک میسج چلتا ہے صحافیوں کو کہ 8 بجے رفیق احمد خان نیازی اور عرفان اللہ خان ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرنے والے ہیں. تو گنتی کا عمل وہاں پہ یہ چھوڑ کر انہوں نے کچھ 8 بجے کے قریب وہاں پہ بائیکاٹ کیا، اور یہ پھر وہاں سے اس جگہ پہنچے پریس کانفرنس کے مقام پر. وہاں پہ صحافی پہنچے تو بہت سوال جواب ہوئے. تو لیکن وہاں پہ انہوں نے مختلف اعتراضات مبینہ طور پہ الزامات بھی لگائے جو پوری ضلع بکر کی عوام نے بھی سنا اور لوگوں نے دیکھا بھی صحیح. تو اس میں سوال بھی ہوئے کہ یہ آخر یہ کیا وجہ تھی کہ 10 بجے جو عمل ہوا ہے 8 بجے تک آپ نے اس غیر قانونی عمل کو کیسے سپورٹ کیا، کیسے آپ اس کا حصہ بنے رہے. 10 گھنٹے تو وہ وہاں پہ رہے، پورے 10 گھنٹے وہ گنتی کے عمل کا حصہ رہے. اور اس کے بعد انہوں نے بائیکاٹ کیا. اور لیکن انہوں نے جو الزامات لگائے ان کا جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا کہ بیلٹ پیپر کے مطلب جو ہے نا تھیلے کھلے ہوئے تھے اور فلاں پولنگ اسٹیشن کا تھیلا خالی تھا اور سیلیں ٹوٹی ہوئی تھی. پھر رات گئے، پہلے اعلان امن نواز خان نیوانی کی لیڈ ختم ہوئی اور پھر انہیں برتری ملنا شروع ہوئی. اور پھر آخر کار آر او آفس سے 47 فارم جاری ہونے کے بعد 49 فارم جاری ہوا اور وہ 271 کی برتری سے یہ حلقہ 90 کا ایک بڑا اپسٹ تھا کہ جیتا ہوا امیدوار ناکام ہوا اور ناکام امیدوار کامیاب ہوا. 49 فارم کے بعد جب رات امن نواز خان نیوانی نے ایک پریس کانفرنس کی، ان کے جو حمیتی تھے انہوں نے ایک جلوس وغیرہ ریلی نکالی. تو اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس میں ضلع کے صحافی موجود تھے. تو جب ہم نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ وہاں پہ یہ عمل تھا تو انہوں نے اس کی سختی سے تردید کرتے ہوئے یہ ایک بات مطلب انکشاف کیا کہ یہ سارا عمل ان کیمرہ اور ویڈیو کے سامنے ہوا ہے. بائیلاج جو ہوئے ہیں وہ تحریری طور پہ ہوئے ہیں، اور جو بھی جیسے بھائی ووٹ ڈبل مور سنگل مور کم مقصد ہے سیاہی والے ہوں گے تو یہ سارا عمل ہوا ہے. اور دروازے کی سیل اور تھیلوں کی سیل دیکھنے کے بعد میں نے اور عرفان اللہ خان نے اس کی تصدیق کی. ہم نے ریٹرن لکھ کر دیا آر او کو کہ نہیں ہر چیز ٹھیک ہے. ان کا موقف یہ سامنے آیا. اور جب کہ انہوں نے الزامات لگائے کہ جو مہریں لگائی گئی تھی وہ بھی دوسرے رنگ کی تھی. یہ تمام الزامات آئے تھے. اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیے گا، ہم آپ کی طرف آتے ہیں کہ وہاں پہ دونوں پارٹیز کے جب بھی کبھی الیکشنز ہوتے ہیں تو دونوں پارٹیز یا جتنی بھی پارٹیز اس میں کنٹیسٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کے ایجنٹس بھی موجود ہوتے ہیں، پولنگ عملہ بھی موجود ہوتا ہے، آر او ڈپٹی آر او یہ تمام عملہ شامل ہوتا ہے اس وقت. اور جب یہ کاؤنٹنگ کی جاتی ہے تو تب بھی یہ تمام جو فریقین ہیں ان کی موجودگی میں بھی کی جاتی ہے. تو یہ جو گنتی میں فرق آتا ہے اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفت الحسنین بھائی بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ قانون دان بھی ہیں، آپ اسے بہتر سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمل ہو گیا یعنی جیتنے والا ہار گیا، ہارنے والا جیت گیا، اور ابھی تو چند وہ کھولے گئے ہیں نا تھیلے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ایک حلقہ تھا. اگر یہ صورتحال، پولنگ ایجنٹ کس لیے ہوتا ہے؟ پولنگ ایجنٹ کو بٹھایا کس لیے جاتا ہے؟ گنتی میں بھی موجود ہوتا ہے. اور وہ جو عملہ ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے عملہ؟ اور کوئی بھی اگر اور مقصد ہے کہ اگر یہ پوزیشن ہے
تو ضلع بکھر کیا پورے ملک کے اگر یہ تھیلے کھولے جائیں تو میرے خیال میں بڑے عجیب صورتحال پیدا ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمشنر کو اس بات کا جو ہے وہ ذمہ داران کے خلاف ایکشن لینا چاہیے کہ لا محالہ اس میں جو پولنگ ایجنٹ ہیں وہ بھی ملوث ہیں اور جو عملہ ہے وہ بھی ملوث ہے. یعنی جب وہ گنتی کرتے ہیں اور فارم 45 پہ باقاعدہ دستخط کروا کر وہ دیتے ہیں تو پولنگ ایجنٹ وہاں کیا سو رہے تھے جب یہ رزلٹ تیار کیا جا رہا تھا؟ اور لا محالہ اس میں وہ شامل ہیں. اور اگر یہ صورتحال ہے تو پورا اگر حلقہ کھولا جاتا تو میرے خیال میں بہت زیادہ لیڈ سے احمد نواز خان جیت سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر اور حلقے کھولے جائیں جو بہت کم ووٹوں سے پورے ملک میں جو جیتے ہیں تو میرے خیال میں ان کی لیڈ برابر ہو سکتی ہے. تو یہ جو طریقہ کار ہے، اب دیکھیں ہر چیز کمپیوٹرائز ہو گئی ہے. اب اس کے باوجود جو ہمارے ووٹر کا مسئلہ ہے، یہ ووٹ ڈالتے ہیں، ان کی گنتی اور ان کے جو معاملات ہیں اتنے پیچیدہ بنا دیے گئے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق رزلٹ دیے جاتے ہیں. تو ہم نے تو یہ صورتحال 90 میں دیکھی تھی جب یہاں 90 میں الیکشن ہوا تھا، قومی بھی اور بلدیاتی بھی. اس میں بہت عجیب و غریب یہ صورتحال دیکھی تھی کہ صندوقچے بھی اٹھا لی جاتی تھی. تو یہی صورتحال اگر چلتی رہی تو میرے خیال میں یہ اس کو فوری طور پر ہمیں طریقہ کار کو بھی تبدیل کرنا ہوگا. اور ہمیں لازمی بات ہے کہ جو اس میں ملوث لوگ ہیں، اہلکار ہیں، ان کے بھی ہمیں سزا دینی ہوگی تاکہ آئندہ یہ مسئلہ نہ ہو سکے. جی، اس پہ بائیو میٹرک کیا جا سکتا ہے. جیسے لاہور ہائی کورٹ بار جو ہے اس کے 50,000 سے اوپر ممبرز ہیں اور لاہور بار ایسوسیشن جو ہے اس کے بھی تقریباً 26 سے 27,000 ممبرز ہیں. تو وہاں پہ بائیو میٹرک یہ اپلائیڈ ہے اور یہ آدھے گھنٹے میں جسٹ سنگل کلک جو ہے وہ رزلٹ شو کر دیتا ہے. اسی طرح ہر حلقے پہ بھی کیا جا سکتا ہے. خیر، اور اسی طرح اگر ہر حلقے میں کیا جائے تو بالکل کیا جا سکتا ہے بائیو میٹرک طریقے سے، جسٹ سنگل کلک اور بڑے شفاف طریقے سے فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے اور کسی قسم کی کوئی بھی امبیزلمنٹ اس میں نہیں ہوگی. ناظرین، ہمارا پروگرام یہیں پہ پہلا حصہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوسرے حصہ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک دیجیے اجازت.